خودکشی کو کرنے کے اوپر کس نے اس کو انسسٹ کیا ہے؟ جس طرح آج میرا بھائی گیا ہے کہ یہ خلا کبھی پر نہیں ہوگا. میرے بھائی کو انہوں نے پہلے بطور قرض دیا, فون کر کے کہتے تھے تمہاری بیٹی اٹھا لیں گے. جو ایکچوئل اماؤنٹ انہوں نے ریسیو کی تھی وہ 5 لاکھ روپے کی تھی, وہ 18 لاکھ روپے تک اماؤنٹ جا پہنچی. پروگرام کرائم رپورٹر کے ساتھ میں یاسر شمون خان آپ کی خدمت میں ناظرین حاضر ہوں. شہر لاہور میں عجیب سے جرائم ہو رہے ہیں اور لوگ کس طرح موت کے گھاٹ اتر جاتے ہیں. ایک ایسا کیس آپ کی خدمت میں پیش کرنے کے لیے جا رہا ہوں کہ جس کو سننے کے بعد تو میرے اپنے بھی ہوش اڑ گئے. شیخ حیدر علی نامی 40 سالہ نوجوان عرصہ 18 سال سے موبائل کا کام کر رہا ہے اور 2 بچے ہیں اس کے. اب وہ کام کر رہا تھا کیونکہ اس نے جو کنک میں رکھنے والی گولیاں ہوتی ہیں نا, کنک کو بچانے والی, وہ زہر والی گولیاں ہوتی ہیں, وہ کھا کر خودکشی کر لی. اس نے خودکشی کیوں کی ہے؟ اس کا کسی لڑکی کے ساتھ کوئی ناجائز تعلق نہیں تھا, اس کی کوئی رفاقت نہیں تھی کسی خاتون کے ساتھ. وہ ایک بیاہ ہوا نوجوان تھا اور اپنے خاندان کا واحد کفیل بھی تھا اور اپنے بچوں کی کفالت کر رہا تھا. اب اس کے 2 بچے ہیں, اس کی بیوہ ہے جو گھر میں بیٹھی ہوئی ہے, اور وہ تو دنیا چھوڑ کے چلا گیا. لیکن دنیا اس نے کیوں چھوڑی یہ اس کے گزر جانے کے بعد سارے راز افشاں ہوئے. شیخ کامران اس وقت ہمارے ساتھ موجود ہیں جو شیخ حیدر علی کے سگے بھائی ہیں. آئیے یہ سارا احوال جانتے ہیں کہ یہ خود سوزی آخرکار ہوئی کیوں. شیخ صاحب کیا ہوا تھا؟ پیر والے دن, یہ جو پیچھے ان کی پرسوں ڈیتھ ہوئی ہے, ہفتے والے دن, یہ جو ہفتہ پرسوں گزرا ہے, اور اس سے پہلے منڈے والے دن جب یہ سکول اوپن ہوئے ہیں تو اس نے بچی کو کہا ہے کہ میں نے تیری گرمیوں کی فیس تو آلریڈی پہلے پے کر دی تھی, تو اب جو ان سی ہے 3 مہینے کی فیس سکول دوبارہ کھلنے سے پہلے جمع کروا رہا ہوں. اور اپنی اہلیہ کو گھر پہ جا کے تنزیہ طور پہ کہتا ہے کہ میں نے 3 مہینے کی بچی کی فیس جمع کروا دی ہے, بعد میں تم سے جمع کروائی جائے کہ نہ کروائی جائے. اچھا, یہ کتنے دن اپنی یہ ڈیتھ سے نا 7 دن پہلے کی یہ مائنڈ ایڈجسٹ ہو چکا ہوا ہے. خودکشی سے 7 دن پہلے, یعنی کہ اگر آپ ایک ہفتہ پہلے کہہ لیں, ہفتہ اتوار نکال دے تو 5 دن بچتے ہیں منڈے والے دن. تو پھر یہ دوبارہ جو ان سے جمعے والے دن شام کے ٹائم کھانا کھا کے تو بیٹی گود میں بیٹھی ہوئی ہے, تو اہلیہ بیٹھی ہوئی ہیں, تو کہتا ہے بیٹا پاپا اگر فوت ہو جائے نا تو پاپا کے جانے کے بعد رونا نہیں ہے, اور پاپا کے لیے دعا کرنی ہے, اور پاپا کو بھولنا نہیں ہے, اور پاپا جس کمرے میں رہ رہے ہیں یہ کمرے کو چھوڑ کے نہیں جانا, اور اگر آپ کو کسی چیز کی ضرورت ہو تو آپ نے چاچا تایا با سے لے لینی ہے. اچھا, تو آپ کو کبھی پریشانی نہیں آئے گی اس گھر میں, آپ نے ماما کو یہاں سے گھر چھوڑ کے نہیں جانے دینا. اس نے 18 سال بچی اس کی کتنی عمر کی ہے؟ 2 بچے ہیں جی اس کے. بچی کس عمر کی؟ ایک بچی بیٹی جو ان سی ہے زینب, وہ ہے 8 سال کی عمر کی, اور بیٹا جو ہے زین وہ ہے 4 سال کی عمر کا. 2011 میں ان کی شادی ہوئی تھی, اور اس کے بیٹی پیدا ہونے کے کافی عرصے بعد جا کے اللہ تعالیٰ نے بیٹے کی نعمت سے نوازا. چونکہ 18 سال سے یہ کاروبار کر رہا تھا, بزنس موبائل فون کا. کبھی اس نے ہمارے ساتھ, لیکن یہاں پہ رک جائیں, جب وہ اتنی سنجیدہ باتیں اپنی بیوی سے بھی کر رہا ہے, اتنی سنجیدہ باتیں اپنی بیٹی سے بھی کر رہا ہے, اتنی سنجیدہ باتیں اپنی بیٹے سے بھی کر رہا ہے, تو آپ کو بھنک نہیں لگی کہ یہ کسی بہت خطرناک پریشانی میں لاحق ہے یا یہ کوئی بڑا قدم اٹھانے والا ہے؟ ہم ان کی اہلیہ نے جو ان سے نا ان کی ڈیتھ کے بعد یہ معاملات کا ذکر کیا. ہمیں پہلے پتہ ہوتا تو شاید ہم اپنے پاس سے پیسے دے کے وہ قرض اتار دیتے. اس کی اہلیہ نے اس کی ڈیتھ کے بعد ہی یہ سارے انکشافات کیوں کیے, اس سے پہلے کیوں نہیں کیے؟ وہ یہ سمجھتی تھی اکثر اوقات بھائی جو ان سے ہے مذاق میں بھی ایسی باتیں کر لیتا لیکن شیخ کامران صاحب, یہ کسی انسان کی زندگی اور موت کا معاملہ ہے. اس نے فیصلہ کیا کہ میں نے مر جانا ہے, ٹھیک ہے جی, تو اس میں تو ہر بندہ ہی شک کے دائرے میں آ جاتا نا. کیا اہلیہ اور کیا آپ اور کیا عزیز و کارب اور کیا ارد گرد کے لوگ. اس نے خودکشی کی کس وجہ سے؟ خودکشی کرنے کی وجہ محترم یہ تھی کہ ریسنٹلی یہ چند ماہ پہلے ایک انسیڈنٹ ہوا تھا
ایک لڑکا تھا آل روڈ کا, وہ بھی شاپ کیپر تھا, اس کو مارکیٹ میں واللہ خدا جانے کیا نام تھا اس کا؟ آشی سارے اس کو کہتے تھے. اس بیچارے کو کسی نے مرڈر کر کے قتل کر دیا, اور جس رات اس کا مرڈر ہوا ہے اسے نیکسٹ ڈے بھائی سے جو اس نے 18 لاکھ روپے کی اماؤنٹ لی ہوئی تھی وہ اس کو واپس کرنی تھی. شانی نے کرنی تھی جو مرڈر ہوا ہے, جس کا مرڈر ہوا ہے اس نے واپس کرنی تھی, کیونکہ آپ یہ کے بھائی نے 18 لاکھ روپے اسے بطور قرض دیا ہوا تھا. نہیں, یہ دونوں پارٹنر تھے. اوکے, اس کے ساتھ جو ان سے کاروباری ریلیشن تھا کہ یہ موبائل اب یہ شانی کا اور حیدر کی یہ پارٹنرشپ ہے. ان پارٹنرشپ کے درمیان جو لین دین تھا تقاضا کر رہا تھا حیدر شانی سے جو مرڈر ہو چکا ہوا ہے اتفاقیہ طور کے اوپر یا کسی پلان کے طور کے اوپر, کار پارکنگ میں وہاں پر ہال روڈ کی, اس سے 18 لاکھ روپے لینا تھا. تو وہ جو 18 لاکھ روپے اس نے دینا تھا وہ پھر نہیں ملے اس کے وہ بیچارہ اللہ کو پیارا ہو گیا. اچھا, اس کے بعد اس کی اہلیہ سے 1-2 بار رابطہ کرنے کی کوشش کی. انہوں نے کہا کہ بھائی آپ کو پتہ ہے میں خود رینٹ آؤٹ ہوں, تو میں بڑے برے حالات میں ہوں, میرے ہسبینڈ کے جانے کے ساتھ پتہ نہیں انہوں نے کہاں پیسے انویسٹ کیے ہوئے ہیں, تو مجھے بھی نہیں انہوں نے بتایا, تو میں آپ کو کچھ ٹائم دے, میں آپ کو پیسوں کا ارینج کر دوں گی. لیکن وقت گزرتا رہا, وقت گزرنے کے ساتھ ساتھ وہ پیسوں کا ارینج نہیں ہو پایا. انہوں نے جواب دے دیا. اس نے اسی 18 لاکھ کی بیس کے اوپر آگے لاہور کے نامی گرامی جو سود خور ہیں, جو ہال روڈ ادھر ٹاؤن شپ مارکیٹ میں بیٹھے ہیں, ادھر ابرار سینٹر وحدت روڈ پہ بیٹھے ہیں, اور ادھر مکلول روڈ پہ بیٹھے ہیں, جو معروف ترین ہیں, جو اس طرح تاجر حضرات کو, شاپ کیپر کو یا ملازمین کو قرضہ دے کے ان کو کہتے ہیں یہ لو پیسے, تم کاروبار کرو, کاروبار کر کے اتار دینا. پھر وہ 1 لاکھ سے 2 لاکھ, 2 لاکھ سے 4 لاکھ, وہ ایک ایسی لت لگ جاتی ہے جس سے کئی ماہوں کے گود اجڑ جاتی ہے. جس طرح یہ آج میرا بھائی گیا ہے, خدا جانتا ہے کہ یہ خلا کبھی پر نہیں ہوگا. ظاہر ہے بھائی آپ کا سگا بھائی ہے, اور تو وہ لوگوں کو پیسے دے کے ورگلاتے ہیں اور پیسے دے کے ان کو پھنساتے ہیں. یہ سود کا کام ہوا نا, سود کا کاروبار. یہ 1 لاکھ کے ساتھ 1 لاکھ اضافی لیتے ہیں, 2 لاکھ کے ساتھ 2 لاکھ تو آپ لیتے کے ہیں. بھائی نے بھی سود ہی دیا ہوا تھا. میرے بھائی کو انہوں نے پہلے بطور قرض دیا, قرض دے کے جب دیکھا کہ اب اس سے نہیں دیے جا رہے, پھر اس کے اوپر پریشر بلڈ کرنا کیا کہ تم اتنی لمٹ کے اندر پیسے نہیں دو گے تو اتنا پرافٹ ساتھ لگنا شروع ہو جائے گا. وہ جب بڑھتا گیا پروفٹ لگتا گیا. 2 لاکھ روپے سے قرض لیا ہوا تھا. آپ مجھے خوف زدہ کرتے چلے جا رہے ہیں. آپ مجھے یہ بتائیں کہ آپ کے بھائی نے جو 18 لاکھ روپیہ اس سے لینا تھا وہ تو پارٹنرشپ کے دوران تھا نا, وہ تو پارٹنرشپ کا لین دین تھا. ہاں بالکل. یہ کن لوگوں سے اس نے کس مد میں پیسے لے لیے؟ یہ اس مد میں پیسے لے لیے کہ وہ لڑکا مجھے میرا 18 لاکھ واپس کرے گا, میری ذاتی رقم, تو میں آپ کو واپس کر دوں گا. تو میں آگے جہاں سے قرض اٹھایا ان کو واپس کر دوں گا. وہ قرض نہیں اٹھایا, اس نے سود اٹھایا ہے. وہ پہلے جب انہوں نے لیا ہے نا, جب قرض کون دیتے ہیں قرض؟ یہ مارکیٹ کے بیچ میں ہال روڈ میں بیٹھے ہوئے ہیں. کون ہے, نام لیں. ایک تو یہ جو ان سے کیا نا جنگیر الیکٹرونکس والے ہیں, جنگیر الیکٹرونکس والے ہیں. ایک ٹاؤن شپ کے بیچ میں ایک بڑا پتہ نہیں چنگڑ کیا نام ہے اس کو کہتے ہیں, وہ دیتے ہیں اس طرح کا سود کا قرض. پھر ایک مکلول روڈ کے اوپر ایک بندہ بیٹھا ہوا ہے موٹر سائیکل مارکیٹ کے اندر, وہ لوگوں کو پہلے قرض دے دیتا ہے, جب لوگوں سے ادا نہیں ہوتا پھر ان کو بلیک میلنگ کرتا ہے. آپ کے بھائی کو کس نے دیا؟ میرے بھائی نے ایک جگہ سے نہیں 2-3 جگہ سے قرض لیا ہوا تھا. یار وہ قرض دینے والا اتنا ہی کوئی عقل کا مارا ہوا تھا کہ اسے پتہ نہیں تھا کہ نہ اس کے پاس کوئی زیور ہے نہ اس کے پاس کوئی چیک ہے. نہیں, جب شمون بھائی جب مارکیٹ کے اندر ہم بیٹھے ہوتے ہیں کاروبار کر رہے ہوتے ہیں تو تاجر حضرات جو ان سے بطور فیور پہلے قرض دے دیتے ہیں, جب وہ متعلقہ مدت کے اندر نہیں ریٹرن ہوتا تو وہ کہتے ہیں چلو جی اب آج سے پروفٹ شروع ہے, اتنا پروفٹ اور اتنا تاجر کہہ رہے ہیں, اور دوسری جانب آپ ان کے اوپر الزام لگا رہے ہیں کہ وہ یہ میرا سود خور. میں بالکل جناب وزیر اعلیٰ پنجاب, وزیر اعظم پاکستان سے یہ مطالبہ کرتا ہوں کہ وزیر اعلیٰ پنجاب اپنی نگرانی کے بیچ میں آئی جی, ڈی آئی جی اور سی سی پی او لاہور کی نگرانی میں متعلقہ اداروں کی ایک کمیٹی تشکیل دیں. میں اس کمیٹی میں بطور انکوائری پیش ہوں گا اور تمام ناموں کا جو ان سے اظہار کروں گا کہ کون کون نام ہیں. اور دوسری بات یہ ہے کہ میرے بھائی کا موبائل آج بھی ہمارے پاس اسی طرح سیو ہے جس دن کی وہ ڈیتھ ہوئی ہے. میں نمبر بھی دینے کو تیار ہوں, موبائل بھی سپرد کرنے کو تیار ہوں. میری وزیر اعلیٰ پنجاب سے اپیل ہے کہ اس کا
شمون بھائی FIR تب کرواتے کہ ہمیں معاملات کا پتہ ہوتا یہ ہے تو جب مرڈر ہوا نا پھر. یہ بالکل مرڈر ہے. یہ یعنی کہ مرڈر کسی کا کو اب پتہ چلا مجبور جب کر ہم نے تدفین کی. مجھے آپ یہ بتائیں کہ یہ تو ممکن ہے کہ اس کی اہلیہ نے بھی اسے پریشرائز کیا ہو, یہ تو ممکن ہے کہ آپ بھی اسے پریشرائز کرتے ہو, یا ممکن ہے اس سے پیسے لیے ہوں تو آپ کو دیے ہوں اور اب آپ ہی واپس نہ کر رہے ہو. پھر ایک سوال ہے نا, ایک تفتیش ہے پھر, کیونکہ کوئی FIR نہیں ہے, صرف محض آپ کو میڈیکل رپورٹ ناظرین ٹیلی ویژن سکرین پہ چل رہی ہیں, اس نوجوان کی تصویریں چل رہی ہیں, غور سے دیکھیے گا ان تصویروں کو اور میڈیکل رپورٹ کو. اس میں ثابت ہوتا ہے کہ اس نے خودکشی کی ہے, لیکن اس خودکشی کو کرنے کے اوپر کس نے اس کو انسسٹ کیا ہے, شہر لاہور میں ہو کیا رہا ہے, یہ المیہ کی بات ہے. مجھے آپ یہ بتائیں کہ سود خور اتنے بیوقوف ہیں, وہ بڑے عقل مند ہوتے ہیں, بڑے چلاک ہوتے ہیں, کوئی زیور رکھتے ہیں, کوئی وہ چیک رکھتے ہیں, کوئی گارنٹی کسی بندے کی رکھتے ہیں, کوئی اسٹامپ پیپر لکھواتے ہیں. انہوں نے ایک ایسے آدمی کو جس کے پاس پھوٹی کوڑی نہیں ہے, ٹھیک ہے جی, اور اس کو انہوں نے 4-4 5-5 لاکھ کر کے 18 لاکھ روپے دے دی. شمون بھائی یہ جب ہم مارکیٹ کے بیچ میں بیٹھے ہوتے ہیں کوئی دکان لے کے, تو وہاں پر انہوں نے اگرائی کے لیے ایک لڑکا رکھا ہوتا ہے. اچھا, جس کو یہ قرض دیتے ہیں, اس کے پاس روزانہ کی بنیاد پہ وہ اگرائی والا لڑکا آتا ہے, ٹھیک ہے, بک لیتا ہے, جو اس کی رقم ہوتی ہے اس کی وہ روزانہ کی بنیاد پہ قسط لے کے جاتا ہے. ریسیونگ بھی دیتا ہے, یعنی کہ یہ وہ انسٹالمنٹ نہیں ہے جو افضل الیکٹرانک یا دیگر ڈپارٹمنٹ دیتے ہیں. یہ وہ قرض ہے جس کی قسط آپ نے روزانہ کی بنیاد پہ دینی ہوتی ہے. روزانہ کی بنیاد پہ قسط دینے سے وہ سامنے والا جو قرض دینے والا بندہ ہے اس کا اعتماد بحال ہو جاتا ہے کہ بھائی میں نے رقم دی ہے, مجھے جو ان سے میری رقم کی قسط آ رہی ہے. جب وہ متعلقہ لمٹ کے اندر, ٹائم کے فریم کے اندر وہ قرض نہیں دے پاتا, تو جو قرض دینے والا ہوتا ہے وہ یہ پریشر بلڈ کر دیتا ہے کہ بھائی مجھے میرے سارے پیسے یا تو واپس کر دو یا اس کے اوپر پروفٹ لگا دو. وہ بندہ آخر ہار کے اپنا کاروبار چلانا ہوتا ہے, بال بچے ہیں, روٹی روزی ہے, سارے معاملات چلانے ہوتے ہیں. مثال کے طور کے اوپر 1 لاکھ روپے کے اوپر کتنا, 1 لاکھ روپے کے ساتھ 1 لاکھ پروفٹ مانگتے ہیں ٹائم لمٹ اوور ہو جانے کے بعد. یار کو بات کرنے والی کون سا ایسا سود خور ہے کہ جو 1 لاکھ, یہ آپ کے پرائیویٹ سیکشن میں جتنا بھی سود دیا جاتا ہے, یہ سارا جو ان سا ہے جتنا بھی سود آپ کے پرائیویٹ سیکٹر میں جتنا بھی سود دیا جاتا ہے یہ اسی طرح ہی دیا جاتا ہے, 1 لاکھ کے ساتھ 1 لاکھ. 1 لاکھ روپے کے ساتھ 1 لاکھ روپیہ, ہاں جی, پروفٹ. آپ کے بھائی نے کتنا پیسہ لیا ہوا تھا, اصل اماؤنٹ کیا لی تھی؟ اصل اماؤنٹ 18 سے 19 لاکھ روپیہ بنی, جو قرض 32 لاکھ روپے بنا دیا گیا, یا 36 لاکھ, جس سے انہوں نہیں جی, جو ایکچوئل اماؤنٹ انہوں نے ریسیو کی تھی وہ 5 لاکھ روپے کی تھی, لیکن وہ پروفٹ لگ کے وہ 18 لاکھ روپے تک اماؤنٹ جا پہنچی. جب اس سے نہیں دیا گیا, وہ پچھلے 1 ماہ سے کوشش میں تھا, اپنے معاشی حالات سے اس قدر تنگ آ گیا تھا, وہ کوشش میں تھا کہ میں اپنے گھر میں 3 ٹائم کی روٹی کی بجائے 1 ٹائم کی روٹی کھلا دوں. 1 ٹائم کی روٹی کھلا کے جو باقی پروفٹ بچے وہ میں اکٹھی کر کے کسی طرح قرضے سے جان چھڑوا لوں. سگا بھائی تھا, آپ سے نہیں بات کی اس نے؟ کبھی آج تک بات نہیں کی, کبھی آج تک تذکرہ نہیں تھی آپ سے, امید کی بات نہیں ہے. یہ ریسنٹلی ہمارے گھر میں انسیڈنٹ ہوا ہے, 3 بچوں کا روف کلیپس کے نتیجے میں جانیں چلی گئیں, یہ پورا شہر لاہور جانتا ہے. اس کے نتیجے میں میری بڑی بہن محترمہ مریم نواز شریف صاحبہ نے 30 لاکھ روپے کا چیک دیا ہے. اگر یہ میری نظر میں یا میرے سامنے یہ میٹر زیر غور آتا تو میں حکومتی نمائندے, حکومتی شخصیات سے بات کر کے کسی نہ کسی طریقے سے اس کی مدد کروا دیتا. لیکن کبھی آج تک اس نے ماں, بہن, بیٹی کسی کو نہیں بتایا. جو بھی معاملات تھے اس کی بیوی کو پتہ تھے, لیکن جب تک تدفین ہونے کے بعد یہ معاملات سامنے آئے ہیں کہ ان سود خوروں کا خانہ خراب ہو, جنہوں نے میرے بھائی کو سود دے کے بعد میں فون کر کے کہتے تھے تمہاری بیٹی اٹھا لیں گے, تمہارے بچے اٹھا لیں گے, تمہارے گھر پہ قبضے, یہ حیدر علی کو تھریٹ کرتے تھے. میری جناب وزیر اعظم پاکستان اور وزیر اعلیٰ پنجاب سے مطالبہ ہے کہ یہ پنک بٹن پر رپورٹ ہوا کیس ہے, ملت روڈ تھانے کی حدود کے بیچ میں میرے بھائی کی جو مسجد کے باہر گڑا پڑا ہوا ملا, اس کے بعد اس کو جناح اسپتال میں منتقل کیا گیا. میری وزیر اعلیٰ پنجاب سے خصوصی طور پہ اپیل ہے کہ اس معاملے کا نوٹس لیں. IG, DIG, CCPO کی زیر نگرانی اور FIA کی زیر نگرانی ایک کمیٹی تشکیل دیں اور اس کے میرے بھائی کے موبائل کا پری ایڈٹ کروایا جائے تاکہ تمام ذمہ داران کو سامنے آیا جائے. اور میں اپلیکیشن تو دینا کسی تھانے میں اپلیکیشن تب ہی دوں نا کہ جب مجھے کسی حکومتی نمائندہ, حکومتی شخصیات کی طرف سے یہ کہا جائے. کیوں کر رہے ہیں پولیس کو, آپ پولیس کو کیوں نہیں اپلیکیشن دیتے جب میڈیکل؟ میں پولیس کو اپلیکیشن اس لیے نہیں دینا چاہتا
کیونکہ پولیس کو اپلیکیشن دینے کے بعد جو دوسری پارٹی ہوگی سود خور, ان کے پاس لاکھوں روپے وہ پیسے دے کے کیس بند کروا دیں گے. میں چاہتا ہوں کہ اعلیٰ, آپ کو کیا خیال ہے کہ وزیر اعلیٰ پنجاب خود آئیں گی, خود بیٹھ کے مکمکہ کرائیں گی؟ وزیر اعلیٰ پنجاب محترمہ مریم نواز شریف صاحبہ ہماری فیملی کے کیس ذاتی طور پر دیکھتی ہیں. میری بات سنیں, دیکھیں ایسے نہیں, یہ مجھے لگتا ہے کہ آپ کو سیاسی فائدہ اٹھانا چاہتے ہیں, آپ کی باتوں سے ایسا لگ رہا ہے بڑی معذرت کے ساتھ. نہیں, آپ کا جو طریقہ کار ہے نا, طریقہ کار ہے وہ یہ ہے کہ آپ پولیس کو رپورٹ کریں, پولیس کو رپورٹ کریں اور وہی رپورٹ وزیر اعلیٰ تک پہنچا دیں, پھر وہ اس کا نوٹس لیں. شمون بھائی معذرت کے ساتھ ایک بات کر رہا ہوں, یہ ریسنٹلی یہ کتنے واقعات اب تک ہو چکے ہیں جب سے ہمارے گھر میں بچے فوت ہوئے ہیں, اس کے بعد لاہور میں کتنے مرڈر ہوئے, کتنی خودکشیاں ہوئیں, کتنوں نے اپلیکیشنیں دی, کتنوں کو انصاف ملا, مجھے اس کا ثبوت دیں. دیکھیں میں آپ کو ایک پہلے بات, جب وزیر اعلیٰ پنجاب, مجھے یہ پتا ہے کہ جب وزیر اعلیٰ پنجاب, آپ یہ کہنا چاہتے ہیں کہ آپ کو پولیس کے اوپر کوئی اعتماد نہیں ہے؟ نہیں, مجھے بالکل نہیں ہے. کیوں؟ پولیس کے اوپر اعتماد ہوتا تو لاہور کے بیچ میں یہ قبضہ مافیا, یہ سود خور کاروبار نہ کر رہے ہوتے. اگر میرٹ کا رجحان ہوتا, پولیس کہتی ہے لاہور کے اندر ہم نے شوٹر اور قبضہ مافیا اور سود خوروں کو ختم کر دیا ہے, تو یہ جان کیسے چلی گئی؟ چلیں یہ تو پتہ چل جائے گا جب آپ کے بھائی کے موبائل کی فورینسک رپورٹ سامنے آئے گی. اور ناظرین ایک بات تو بڑی روز روشن کی طرح کلیئر ہو جاتی ہے, یہ میڈیکل رپورٹ جو آپ کو ٹیلیویژن اسکرین پہ نظر آ رہی ہے, اس بچے کی تصویریں نظر آ رہی ہیں, اس چیز کا منہ بولتا ثبوت ہے کہ یہ ٹارچر ذہنی طور کے اوپر ہوا ہے. اب وہ کیا کسی سے سود لینے کی وجہ سے ہوا ہے, یہ اتنی دیر تک انویسٹیگیٹ نہیں ہو سکتا جب تک یہ پولیس کے پاس نہیں جائیں گے. ہماری پولیس اچھی ہے, ہماری پولیس بری ہے, یہ ایک بالکل انٹائرلی ڈفرینٹ ٹاپک ہے. لیکن ہمارے پاس کبھی بھی کوئی چوری ہو جائے, ڈکیتی ہو جائے, ہمارے ساتھ کوئی حادثہ خدا نخواستہ ہو جائے, ہمیں جانا پولیس کے پاس ہی ہوتا ہے. یہ جب تک پولیس کے پاس نہیں جائیں گے, ان کی آواز جتنی مرضی بلند ہو جائے کسی نے نہیں سننی. ان کا غم, ان کی تکلیف اپنی جگہ کے اوپر بالکل کھڑی ہے, لیکن ضدوں کے معاملے کے اوپر کبھی زندگی میں نہ مسئلوں کا حل ہوا ہے اور نہ ہی کوئی قانونی چارہ گوئی ہوتی ہے. ہماری بھی ان سے درخواست ہے کہ یہ پولیس کے ساتھ رابطہ کریں, اور درخواست ہے ان لوگوں سے جو سود کے مکروہ دھندے کے اندر اس وقت اٹے پٹے ہیں. خدا کا نام ہے, یہ اللہ اور اس کے نبی کے ساتھ ڈائریکٹ لڑائی ہے, بغاوت ہے, اس کو چھوڑ دیں. جتنا مقدر میں لکھا ہوتا ہے آپ کو اتنا ہر صورت میں مل جانا ہوتا ہے. آج حیدر علی اپنے 2 بچوں کو اپنے ورثہ میں چھوڑ کر, اپنی بیوہ کو چھوڑ کر خود تو چلا گیا ہے, لیکن جو زندگی وہ گزاریں گے اور جو باتیں نقش کر گیا ہے ان کے ذہنوں پہ بچوں کی, خدا کی قسم یہ کسی المیہ سے کم نہیں. ایسی ہی دردناک خبریں آپ کی خدمت میں پیش کرتا رہوں گا. کمنٹ سیکشن میں مجھے ضرور بتائیے گا کہ شیخ کامران کو کیا کرنا چاہیے. اپنا بہت خیال رکھیے گا.